نبی پاک علیہ السلام کی ولادت فطرت طریقے پر ہوئی تھی، اور پھر جب دودھ پینے کی باری آتی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ پیا ہے، اور اس کے بعد ان کے گھر میں ان کے ایک چچا تھے ابو لہب، تو ان کے گھر میں ایک خادمہ تھی جس کا نام تھا سویبیہ، تو اس کا دودھ بھی نبی پاک علیہ السلام نے اپنے شیر خارگی کے زمانے میں پیا ہے، اور یہ کوئی رشتہ دار نہیں تھی، گھر کے خادمہ تھی، گھر کی ایک نوکرانی تھی، باندی تھی وہ چچا کی، لیکن دودھ پلایا تھا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو۔ تو یہاں پھر ہم دیکھتے ہیں جب نبی علیہ السلام کی عمر بڑھ جاتی ہے، نبی علیہ السلام کا نکاح ہو جاتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، سویبیہ کبھی کبھی آتی ہے، نبی علیہ السلام اس کا بہت اکرام کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، کیوں؟ ان کا ہم نے دودھ پیا ہے، تھوڑے ہی دنوں مختصر وقت میں دودھ پیا ہے۔ تو اسی طرح جب ان کی باری مکمل ہوگی، عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ شہروں کے ماحول سے اپنے بچوں کو کچھ وقت کے لیے گاؤں دیہات کے ماحول میں بھیجا کرتے تھے، تاکہ وہاں کی فضا اچھی ہوتی تھی، ہوائیں اچھی ہوتی تھی، اور وہاں کی زبان بہت میٹھی ہوتی تھی اور درست ہوتی تھی۔ اسی کے لیے قبیلہ بنو سعد کی عورتیں آیا کرتی تھی، اور آئی تھی وہ مکہ مکرمہ بچہ لینے کے لیے، بہت ساری خواتین آ گئی، لیکن جو ہی جناب کے در پہ تشریف لاتے ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں، یہاں پتہ چلتا ہے کہ بچہ تو ولادت سے پہلے یتیم ہو چکا ہے، کیونکہ والد صاحب پہلے انتقال کر گئے ہیں، اس لیے کسی عورت نے لینا گوارا نہیں کیا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کے مقدر میں رکھا نہیں تھا اس در یتیم کو لے جانا، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات رہی ہوگی کہ یہاں سے کوئی نذرانہ ملے گا نہیں، کہ بچہ یتیم ہے، کوئی مال نہیں ملے گا، تو چھوڑ دیا۔ وہاں ایک خاتون تھی اس قبیلے میں جو ہر اعتبار سے غربت زدہ، فاقہ زدہ، تکلیف زدہ، پریشان حال، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ جب آئی، ان کے ساتھ ایک بچہ تھا، ایک سواری تھی، ان کے شوہر ان کے ساتھ تھے، یہ مختلف گھروں میں جاتی ہیں بچہ لینے کے لیے، لیکن کوئی گھرانہ ان کو بچہ دیتا نہیں ہے، کیوں؟ ان کے ساتھ پہلے ایک بچہ ہے، تو کہتے ہیں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، ہمارے بچے کو دودھ پلائے گی، ہم ان کو بچہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اب جب واپسی کی بات آتی ہے تو ان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمیں وہی بچہ لینا چاہیے۔ تو یہ خواجہ عبد المطلب وہاں گھر کی خواتین سے بات کرتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی والدہ سے بات کرتی ہیں، تو یہ نبی علیہ السلام کو لے لیتی ہے، بچہ ان کے ساتھ ہے۔ جب یہ سفر سے آ رہی تھی، بچپنے ہی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات کا ظہور اس دنیا نے مشاہدہ کیا ہے، ولادت سے پہلے بھی، ولادت کے دوران بھی، ولادت کے بعد بھی۔ جس قافلے میں حلیمہ تشریف لائی تھی، اس قافلے میں سب سے سست رفتار سواری انہی کی تھی، ان کی سواری کو ہانکنا پڑتا تھا، ان کی سواری کو چابک لگانا پڑتا تھا، لیکن جب اور بچہ بھی تھا، گھر میں قحط سالی بھی تھی، بچے وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھوک کی وجہ سے، کیونکہ دودھ پورا نکلتا نہیں تھا، تو وہ رات بھر روتا رہتا تھا۔ نبی علیہ السلام کو ہم نے لیا تو اللہ کی برکت ہوئی، جس سواری پہ ہم آئے تھے وہ سواری تیز رفتار بن گئی۔ اللہ کی برکت یہ ہوئی کہ جو بکری ہمارے پاس تھی اس نے دودھ دینا شروع کر دیا، ہمارے برتن اس دودھ سے بھر گئے۔ نبی علیہ السلام کی برکتیں یوں ظاہر ہو گئی کہ ہمارے سینے میں اللہ نے غیب سے ہی دودھ پیدا کر دیا، تو پھر ہمارے شوہر نامدار نے کہا کہ بہت ہی بابرکت بچہ ہمیں ملا ہے۔ پھر یہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے گئی قافلے کے ساتھ۔ قافلے والے بھی بڑے حیران تھے کہ یہ تو جب وہاں سے آ رہے تھے تو مریل اونٹنی تھی، لیکن جب یہاں سے جا رہے ہیں تو اونٹنی بھی تیز رفتار ہے، شکل و شباہت میں بھی کچھ تبدیلی آ گئی ہے، کچھ رونقیں اور کچھ نورانی کیفیت ظاہر ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جو بکری اس علاقے میں، جس علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے، ان کے ہاں بکریوں کا بہت زیادہ کاروبار تھا، وہ بکریوں کو پالا کرتے تھے۔ قحط سالی ہوئی، بارش نہیں ہوئی، کھیت اور کھلیانوں میں گھاس نہیں اگی ہے، لیکن حضرت حلیمہ کی بکریاں جہاں جاتی ہیں وہ پیٹ بھر کے آتی ہیں، اور قبیلے کی دوسری گھروں کی جو بکریاں ہیں وہ جب چرنے کے لیے جاتی ہیں وہ خالی پیٹ آ جاتی ہیں۔ تو وہ اپنے اپنے ملازموں سے کہا کرتے تھے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہیں تم بھی اپنی بکریاں کو چرایا کرو۔ ایسا بھی کیا، لیکن پھر بھی وہ خالی پیٹ واپس آ گئی۔ یہ اصل میں نبی پاک علیہ السلام کی برکتیں ہیں۔ ایک عام واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں
جس کی سند تک میں نہیں پہنچ پایا لیکن کتابوں میں لکھا ہوا اور زبان زد عام بھی ہے کہ حضرت حلیمہ نے پہلی مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے میں سے جس طرف سے دودھ پلایا جی، پھر انہیں دوسری طرف سے پلانے کی کوشش کی تھی لیکن نبی علیہ السلام نے دوسری طرف لیا نہیں. کیوں؟ یہ اندازہ لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کے ذہن میں بات ڈال دی کہ ایک اور بائی ہے اس عورت کا اپنا حقیقی بیٹا، اس کا حق دوسری طرف ہوگا، ہم اس کے حق میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے. تو ہمیں سیکھنے کے لیے ملے گا اپنے حقوق کی حفاظت کیجیے، دوسرے کے حقوق کو ہڑپ مت کیجیے.